اولیاء کرام بزرگان دین کہ جو نقش قدم ہوتے ہیں اور جو ان کی زندگی ہوتی ہے، کتابیں لکھی جاتی ہیں. کیوں لکھی جاتی ہیں؟ اس لیے لکھی جاتی ہے تاکہ آنے والی نسلیں ان کی زندگی کو، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو پڑھیں اور اپنی زندگی کو ان اولیاء کرام بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. آج اگر ہم ان اولیاء کرام بزرگان دین کے نقش قدم پر چلیں گے، قیامت کے دن یہی اولیاء کرام ہم گنہگاروں کو پکڑ کر غریب نواز غوث اعظم سے ہوتے ہوئے حسنین کریمین کی بارگاہ میں پہنچا دیں گے، اور وہ مولا علی کی بارگاہ میں، مولا علی سرکار کی بارگاہ میں اور سرکار خدا کی بارگاہ میں سفارش کرا کر جنت میں داخل کرا. یہی وجہ ہے کہ کتابیں لکھی جاتی ہیں تاکہ آنے والی نسلیں ان کی سیرت، ان کے کردار کو پڑھ کر اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. ورنہ اگر کتابیں نہ لکھی جائیں تو پھر ہوگا کیا؟ جو ان کی سیرت ہے، جو ان کا کردار ہے، جو ان کا عمل تھا، ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ حضور نعیم ملت اہل رحمہ کی ذات کیسی تھی؟ وہ تہجد گزار بھی تھے، وہ نماز کے پابند بھی تھے، وہ بااخلاق و باکردار بھی تھے، مگر اللہ پاک نے ان کو کیسا مقام دیا، ان کو کیسی شان عطا کی، وہ دنیا میں کیسے تھے کسی نے جانا نہیں، کسی نے پہچانا نہیں. وہ لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، وہ ایسا وقت تھا جہاں باپ بیٹا سے بھاگ رہا تھا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا تھا، اور رشتہ دار سے بھاگ رہا تھا، ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے تھے. قیامت کا منظر ایسا ہوگا جن کے بارے میں علماء کرام مفتیان اعظام سے بارہا سنے ہوں گے. وہاں نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پہچانتا نہیں ہوگا، ایک دوسرے سے بھاگتے ہوں گے. مگر کورونا کا زمانہ سب کو بتا دیا جو ہونے والا ہے، اس کی ایک جھلک دکھائی گئی. اسی عالم میں نعیم ملت کا انتقال ہو گیا. ان کی ذات کیسی تھی کسی نے پہچانا نہیں. کسی طریقے سے بنگلور کرناٹک سے بہار جنازہ لایا گیا، یہاں مٹی ہو گئی. چند اشخاص ہی ان کے جنازہ میں شریک ہو پائے. وہ کون تھے؟ اللہ کے مقدس ولی تھے، اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول تھے. مگر جو من کانا للہ کان اللہ اللہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے پیارے تھے. اللہ کو ان کی پتہ نہیں کون سی اللہ پسند آ گئی ہوگی، مگر اللہ پاک چند مہینوں کے بعد، 14 مہینے کے بعد ان کے جسم کو باہر نکال کر یہ بھی دکھا دیا، اے میرے محبوب کی کلمہ پڑھنے والے امتیوں، اس میں 73 فرقے ہوں گے، مگر ان 73 میں 72 جہنم میں، ایک جماعت جنت میں جو جائے گی. وہ جماعت کون سی جماعت ہے؟ وہ جماعت مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت ہے، مسلک اعلیٰ حضرت ہے. ورنہ دعویٰ تو سب فرقے کرتے ہیں ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، مگر حق پر کون ہے؟ وہ خدا نے 14 مہینے کے بعد مولانا نعیم اختر رضوی کے ذریعے سے دکھا دیا کہ حق پر کون ہے. دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں ہم حق پر ہیں. اب ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کو نبی بنایا، یہ ان پر انعام ہے. رسول کو رسول بنایا، یہ ان پر انعام ہے. صحابی کو صحابی بنایا، وہ ان پر انعام ہے. غوث اعظم کو غوث اعظم بنایا، یہ ان پر انعام ہے. غریب نواز کو غریب نواز بنایا، یہ ان پر انعام ہے. اور نعیم اختر رضوی علیہ الرحمہ کا جسم مبارک قبر کے اندر بھی سلامت رہا، یہ ان پر انعام. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے جس میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. ہم دعا مانگتے ہیں بار بار ہر نماز میں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستہ پر چلا. وہ سیدھا راستہ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا. وہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ جہاں غوث اعظم غریب نواز ہے، محبوب کچھو چالا
الحمدللہ ہم سب غلام یہاں حاضر ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور یہاں ہم سب کی حاضری کو کل قیامت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں نے الحمدللہ یہ کتاب لکھی ہے. میں رہنے والا تیلتا بوہر کا ہوں, کرناٹک میں رہتا ہوں, اور اس کتاب کا رسم اجرا ہمارے دو عظیم بزرگان دین کے دستے اقدس سے ہونے جا رہا ہے. آپ لوگ یہ منظر دیکھیں تھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عرس نعیم ملت, فیضان نعیم ملت, فیضان حضور مفتی اعظم ہند, فیضان حضور محدث اعظم ہند, فیضان مخدوم سمنا, فیضان اعلی حضرت, فیضان حضور تحسین ملت, فیضان حضور تحسین ملت. آپ کو نہیں بولنا زندہ باد, آپ نہیں بولنا جانتے, غیرت ہے مجھے اللہ کبیرہ. ذرا بولے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مولانا نعیم اختر صاحب کی سوانح حیات پر اور ان کے قبر تک کے سفر اور قبر سے بعد ظاہر ہونے کے بعد تک کے حالات مولانا ابو ضیاء غلام رسول سعدی آصفی کٹیہاری نے تحریر فرمائے ہیں. اس میں جہاں بہت سے علماء ملت اسلامیہ اور اکابرین اہل سنت کے اور مشائخ اعظام کے تأثرات اور ان کی تقریرات موجود ہیں. مولانا مجاہد الاسلام صاحب کے ہیں کہ نہیں ہے؟ ہاں میں نے بھی دیکھا ہے. اور اس میں حضرت مولانا مجاہد الاسلام صاحب کے بھی کچھ دعائیہ کلمات اس میں شامل کیے گئے ہیں. اور مجھ فقیر حقیر سراپا تقصیر کے بھی کچھ کلمات اس میں شامل ہیں. یہ کتاب آپ حضرات ضرور اس کا مطالعہ کریں. اور یہ مولانا ابو ضیاء صاحب جو ہیں یہ کچھوچا شریف کے بھی خلیفہ مجاد ہیں اور بریلی شریف کے بھی, مگر یہ اتنے استاد الاساتذہ ہیں کہ نام کسی کا ظاہر نہیں کیا. خلیفہ مجاز مشائخ بریلی شریف اور کچھوچا شریف. بہرحال یہ کچھوچا اور بریلی یہ اہل سنت کی دو آنکھیں ہیں. اور بیچ میں یہ نام کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ کچھوچا اور بریلی جو ہے اہل سنت کی دو آنکھیں ہیں. اور جہاں کچھوچا ہوتا ہے وہاں بریلی ضرور ہوتا ہے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے سفر نہیں فرمایا. اعلیٰ حضرت سفر نہیں فرماتے تھے, ان کے پاس وقت نہیں تھا. کتاب تحریر اعلیٰ حضرت کرتے تھے تو قلم اعلیٰ حضرت کا تھا, زبان کچھوچا کی تھی. اس طریقے سے دین و سنت کی آبیاری ہوئی ہے. اور اہل سنت والجماعت اور مسلک اہل سنت والجماعت اور مسلک اعلیٰ حضرت کا جو پرچم آج آپ دنیا میں لہراتا ہوا دیکھ رہے ہیں, یہ کچھوچا بریلی ماں رہرا کی دین ہے. اور ان کچھوچا بریلی اور ماں رہرا کے بزرگوں نے اپنی زندگی کی رعنائیوں کو قربان کیا ہے, تب آپ تک یہ مسلک پہنچا ہے. یہ عشق رسالت آپ تک پہنچا ہے. آج آپ کا جو سینہ محبت رسول کا مدینہ ہے, اس میں ماں رہرا کچھوچا بریلی کا